بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے جس کہانی کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے احکام الہی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جوانی کا زمانہ طاقتور، منہ زور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے اس وقت اس میں ضد بھی شامل تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم کو دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس عمر میں ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک دن بابا سے یہ سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیں، اور تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں زندگی کی، یہ بتائیں یہ جو برے برے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت سے ایسے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پر کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور بہت اونچے درجوں کے ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ رتبے حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے رہے، اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور ہم بڑے مایوس ہوئے۔ وہ واپس اپنی کوٹری میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے طور پر غور کرنے لگے کہ یہ عجیب ہے، یہاں بھی 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عزت افزائی ہے، اور جو اچھے والے ہیں وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیوں سزا ملتی ہے زندگی میں؟ ایک 3 سال کا بچہ ہے اور وہ باہر نکلا سڑک پر اپنی گیند کو پکڑنے کے لیے، اور تیزی سے ایک کار آتی ہے، اس کو کچل جاتی ہے۔ اب اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرح کے بے شمار سوالات جو ذہن میں آتے تھے، جب بھی آتے تھے اب بھی آتے ہیں، اور ان کا جوانی اور بڑھاپے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتدریج آتے چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہے وہ ضرور ان سوالوں کو فیس کرتا ہے اور ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ ایک روز میں اور میرا ساتھی بہت بے چین ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جو ہمارے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنے بھاویں بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ یہ راز کھول کر ہمیں بتائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو آپ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے کہ آپ فعل اللہ کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے، لیکن آپ صرف اس کے احکام تک رہیں، اور فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا، سر یہ تو پھر کمال کی بات ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم کو کالجوں یونیورسٹیوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں، باقاعدہ ڈسکس کریں، ڈائیلاگ کریں۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کا اور ان کا یہ رشتہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ تھی۔ پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرا اور ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو یہ محسوس کیا کہ واقعی ہماری توجہ فعل اللہ پر زیادہ رہتی ہے، اور ہم خواہ مخواہ اس میں دخل دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کلفٹن گئے، ارادہ تھا کہ ساحل پر پکنک منائیں گے، بالکل پانی کے قریب جا کے ریت میں، وہاں جا کے دری بچھا لی، سامان رکھ دیا اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا کوئی لہر ایسی بھی آئے گی جو ہمارے اوپر چڑھ جائے گی، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ہم بھاگ چلیں گے، دری کھینچ لیں گے، بڑا مزہ رہے گا۔ جب میری بیوی سارا سامان لگا رہی تھی چائے وائے کا، تو میں نے دیکھا کہ اس دری کے اوپر ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، سمندر کے پاس گھونگا، سپی، سنکو ہو سکتے ہیں، یہ چونٹی کا یہاں کیا کام؟ یہ کدھر سے آ گئی؟ پھر میں غور کر کے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے سوچتا رہا کہ یہ لالو کھیت سے چلتی چلتی 13 دن کی مدت میں سفر طے کر کے آج ساحل پر پہنچی ہے، لیکن پھر میں سوچنے لگا اس نے کیوں اتنی مصیبت اختیار کی۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ بیچاری بہت بے چین تھی، گھر میں بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ میں جو یہاں پر رہتی ہوں تو میں جا کر سمندر کی حقیقت معلوم کروں گی، تو یہ سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے، اور کہتی ہے کہ میں سمندر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کو، اس کی ساری گہرائی اور گہرائی کو ایک چونٹی سے بھی کمتر ہونے کے باوصف جاننے کی آرزو رکھتا ہے، جاننے کا تجسس اور شوق ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے، خیر ایک لہر آئی اور اس چونٹی کو، ہماری جائے نماز کو اور ہماری سب چیزوں کو بھگو کر گزر گئی۔
تو پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو چاہے کرے، جس طرح سے مناسب سمجھے، لیکن اس کے باوصف دل کے اوپر ایک بوجھ ضرور رہتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو اور اس راز کو معلوم کرنے کے خواہش مند ہو، صرف یہ نہیں سری پائے کھاتے ہوئے یا نہاری کھاتے ہوئے یا بروسٹ کھاتے ہوئے، اگر آپ سچ مچ جاننا چاہیں تو پھر اس کا ایک نسخہ ہے، بڑا سیدھا اور پائیدار نسخہ۔ وہ یہ کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ جوں آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے اور اس محیط کے اندر اپنے آپ کو سمیٹے جائیں گے، آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔ جس طرح سے آپ ایٹم کا راز معلوم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایٹم جو آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، وہ کس طرح اتنا بڑا اور طاقتور ہو سکتا ہے کہ سارے علاقے کو، ملک کو، جگہوں کو، شہروں کو پھاڑ کر رکھ دے اور ملیا میٹ کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ نیوکلیئر فزکس پڑھیں، پھر آپ لیبارٹری میں آئیں اور لیبارٹری میں آ کر اس پر تجربہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کوہوٹا جائیں گے، پھر کوہوٹا میں جا کر ان کے ساتھ کام کریں۔ آپ پر شیشے کی طرح یہ واضح ہونے لگ جائے گا کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جاننے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ راستہ ہے۔ جب آپ احکامات کی لیبارٹری میں آ جائیں گے، پھر یہ ساری باتیں آپ پر آسانی کے ساتھ واضح ہوتی جائیں گی، اور واضح یوں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کرے، ایک سنگل بینڈ کا ریڈیو سیٹ ہے، اس پر ایک ہی اسٹیشن بجتا ہے، اور اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بے شمار اور لہریں بھی ہیں اور ملک بھی بول رہے ہیں، لیکن میں تو ہوں ہی سنگل بینڈ کا ریڈیو، تو مجھ پر وہی ایک بجے گا۔ تو جوں آپ احکام الہی میں داخل ہوتے جاتے ہیں، آپ کے بینڈ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ سگنلز جو آپ کو ویسے سنائی نہیں دیتے، ویسے محسوس نہیں ہوتے، ویسے ان کا احساس نہیں ہوتا، وہ ارتعاش آپ کے اندر داخل ہونے لگے گا۔ وہ اسرار فٹافٹ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت رک جائیں گے جس وقت آپ احکام الہی سے ذرا سا بھی منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جیسے آدمی، چھوٹے سے آدمی، بالکل بے حیثیت، ہم نے تو ایسے رازوں کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ یہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری برات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے اور بہت قریب سے دیکھے ہیں جنہوں نے اس بات کو دل میں تہیہ کر کے اپنایا۔ پچھلے دنوں میرے بچے مجھ سے لیڈی ڈیانا کی بات کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ مر گئی ہے، بیچاری فوت ہو گئی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اب جناب اس کا جو جنازہ چلا ہے تو کل دنیا نے دیکھا، ہر ٹی وی اسٹیشن سے۔ اس وقت اگر آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی کہ جلدی جلدی دنیا کے اسٹیشن بدل کے دیکھ سکتے، جیسا کہ ہم نے یہاں اپنے پی ٹی وی پر لاہور میں دیکھے، ہم نے دیکھا سب جگہ پر ایک اسی کا جنازہ چل رہا تھا، ساری دنیا میں، یعنی راؤنڈ دا گلوب، سارے کرۂ ارض پر۔ ہم سب گھر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے اور اس سے مرعوب بھی تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ دیکھیں، چونکہ اس کا رویہ مخلوق خدا کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اس نے مریض بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا تھا جب یہاں آئی تھی، اور دنیا میں بڑے اس نے کام کیے تھے، جو مائنز، بارودی سرنگیں تھیں، ان کو دور کرنے میں بھی مدد دی تھی۔ اسے جسے اللہ نے رتبہ دیا ہے کہ اس کا جنازہ اتنا بڑا ہے، اور رائلٹی جو شہنشاہیت ہے، جو اپنی بگی سے پیدل اتر کر چل رہی ہے۔ غالباً زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ رائلٹی ان کے پیچھے پیدل چلے آ رہے تھے۔ تو سب جب اتنی تعریف کر رہے تھے تو میں بھی مرعوب تھا اس سے، اور تھوڑا سا متاثر بھی تھا کہ شاید ابھی اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، اور میں اس بات کا عینی شاہد بھی تھا کہ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بہت اچھا تھا۔ ایک شام یہ لیڈی ڈیانا ہمارے گھر آئی تھی، تو ہم معمولی سے لوگ ہیں، وہاں ایک معمولی سے ڈرائنگ روم میں جب وہ آئی ہے تو بتیاں بجھ گئی تھیں۔ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ تو ہوتی ہے، تو ہم سب بڑے پریشان تھے۔ میری بڑی آپا جو تھیں کہنے لگیں کہ ہائے ہائے شہزادی آئی ہے، اس پر بڑا ظلم ہو گیا، بتیاں بجھ گئیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، نیور مائنڈ آپا، نو اٹ از نتھنگ، کینڈلز ول ڈو، کوئی بات نہیں، موم بتی جلا لیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے کہا بھاگ کے جا، جلدی سے کینڈل لے کر آ صابری کی دکان سے۔ تو ملازم بیچارہ بھاگا بھاگا گیا تو آ کر کہنے لگا، صابری کہتا ہے بتیاں پتہ نہیں کہاں پڑی ہیں، اندھیرا بہت چھایا ہوا ہے، پتہ نہیں موم بتیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ بیچارہ واپس آ گیا۔ تو پھر اس نے کہا، کوئی نہیں، اندھیرے میں ہم نے باتیں ہی کرنی ہے نا، باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم سب بہت متاثر ہوئے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ایسے ہی بات کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ذاتی مشاہدہ بھی تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا
میں اپنے ساتھی دیکھنے والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے پوتوں سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی مرضی ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس میں یہ خوبیاں جو آپ گنوا رہے ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو یہ پسند ہے، اس نے تم کو دکھایا ہے کہ دیکھو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ڈیانا کی دوسری زندگی سے ہم سب لوگ واقف ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا ایک فعل ہے اور وہ کر رہا ہے۔ لیکن میرے لیے اللہ کا حکم اور ہے اور یہ میری رول ماڈل نہیں ہے۔ میری رول ماڈل حضرت بی بی فاطمہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتی۔ میں دیکھوں گا اس کا جنازہ چلا جا رہا ہے، بڑی شان ہے اس کی، لیکن رول ماڈل نہیں ہے۔ میرے بچوں کے چہروں پر بڑی اداسی سی چھائی ہوئی تھی کہ کتنی بری بات ہے، یہ کام کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اللہ کا پسندیدہ ہونا ایک مختلف بات ہے۔ اچھا پھر میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور غمزدہ یوں ہوا کہ سارے بچوں نے میری بہت ٹھکائی کی کہ آپ بابا کمال کی بات کرتے ہیں، بہت سخت دل آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو کچھ ایسے کر کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اللہ نے میری بات مان لی۔ کچھ 6-7ویں دن مدر ٹریسا فوت ہو گئی۔ اب مدر ٹریسا نے تو 80 برس کی عمر تک شروع سے لے کر لوگوں کی بے شمار خدمت کی تھی اور ان کو ہر طرح سے مدد اور آسانی دی تھی اور مریض کوڑی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائی تھی۔ کلکتہ کی سڑکوں پر مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے جب وہ فوت ہوئی ہے مدر ٹریسا، تو میں اس کا جنازہ دیکھنے کے لیے بھی رکا اور میں نے ٹی وی آن کیا، BBC لگایا اور 2-3 اسٹیشن مدر ٹریسا کا جنازہ، خواتین و حضرات۔ ایسا معمولی، ایسا چھوٹا تھا کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس کا جنازہ تو ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے تھا۔ نوبل پرائز ملا ہے مدر ٹریسا کو امن کا اور اس نے سب کچھ قربان کر دیا انسانیت پر، لیکن یہ تیری شان ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ احکام الہی میں داخل ہونے سے وہ فریکوینسی ضرور ملتی ہے۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا جس کے زور پر آدمی اپنے دل اور ذہن پر اٹھے ہوئے سوالوں کو جانچ سکتا ہے، آنک سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے اور اس کو اس کا جواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب سی رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص اور ایک بہت بڑے مقام پر پہنچا ہوا آدمی، احکام الہی میں پورے کا پورا اترا ہوا انسان، کئی دفعہ کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے خلاف بھی پھسل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی طرز کی ایک نئی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ اپنے بچوں کی اور اپنے متعلقین کی اور اپنے مریدین کی ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے، ایک ایسے جنگل میں جس کے قریب سمندر تھا۔ لے جا کر ان کو جنگل کے مناظر بھی دکھانا چاہتے تھے اور اللہ اور جنگل کا اور سمندر کا رشتہ بھی کچھ اپنے انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ ان کو لے جانا اس لیبارٹری میں بہت ضروری تھا۔ مریدین کی ایک لمبی جماعت تھی۔ وہ بابا جی جو تھے وہ ایک درخت کے ٹنڈ پر بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اچانک ایک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ وہاں آ گئے اور انہوں نے آ کر اس صوفی کو السلام علیکم کہا۔ یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کر گئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دست بدست ان کے سامنے جھکے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ جو ان کے مرید تھے وہ تو بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہمارا پیر جو ہے، ہمارا گرو جو ہے، ہمارا مونیٹر جو ہے اس طرح سے جھکتا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ محبت اور ادب سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرید جو تھا میرے جیسا، اس کے دل میں خود بدھ ہو رہی ہے اور بدستور ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اس کی کچھ خدمت ہمیں کرنی چاہیے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی کتب ہوں گے۔ مرید اپنے پیر صاحب کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا حضور یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ولیوں کے ولی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور یہ امیر البحر ہیں، یہ سمندروں کے کتب ہیں، سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے۔ ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آ کر بیٹھے ہیں تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اس سے تو ہماری ترقی ہوگی اور ان سے کچھ پوچھیں گے۔ وہ بولے ایک بات ہے برخودار کہ تمہاری ترقی نہیں یہ کر سکتے، کیونکہ بڑے دکھ کی بات ہے اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کے پپ جو ہیں، کندھوں پر جو سٹار لگے ہوتے ہیں وہ اتر چکے ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو امیر البحر سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اس مرید نے تو رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں۔ وہ اتنی زور سے رویا کہ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ تو خاموش رہ،
ورنہ ان کو علم ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ خیر وہ ملے، بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کیں، پھر انہوں نے کہا ہم کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے سمندروں میں۔ تو مرید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ آؤں؟ انہوں نے کہا ضرور، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ وہ پیچھے پیچھے ان کے دس بدس چلا، اور جو امیر البحر تھے وہ آگے آگے چلے۔ تو جنگل میں جاتے جاتے جب گھنا جنگل آیا تو اس نے کہا آگے آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا نہیں حضور، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جب بات کی تو اس نے زور سے چیخ ماری اور رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم رونے کیوں لگ گئے ہو؟ اس نے کہا حضور میرا دل بھر آیا ہے اور میرے اوپر ایسی افتاد پڑی ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بے فکر رہو، ہم سے بات کرو، ہم تمہارے پیر سے بات کریں گے، کوئی الجھن ہے؟ اس نے کہا حضور الجھن تو ہے۔ انہوں نے کہا کیا الجھن ہے؟ اس نے کہا حضور الجھن یہ ہے کہ آپ امیر البحر ہیں اور آپ کا تصرف ہے سمندروں پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن حضور آپ کے پپ اتر چکے ہیں، آپ کے سٹارز کوئی نہیں ہیں، اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں ہیں، تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کیا بکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ فرمایا گیا ہے جو عرض کیا، اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے بھی جب ادھر ادھر دیکھا دونوں کندھوں پر تو واقعی ان کے سٹارز نہیں تھے وہاں۔ انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرند سب پریشان ہو کر شاخوں سے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اے پیارے، اے نوجوان، تم نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے، اب میرے پر ایک مہربانی اور کرو کہ میرے پاؤں میں رسی باندھو اور مجھ کو گھسیٹو زمین پر، اس جنگل میں، اس کڑی سرزمین پر جہاں کیکر کے کانٹے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی واویلا کرتا ہوں، تو بھی کر، کہ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں تو یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ مجھے قتل کر دیں یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں کبھی تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو بیچارہ مجبور ہو گیا، اس نے کوئی سخت بیل توڑی، اس کو بل دیا، حکم کے مطابق ان کے ٹخنوں پر باندھا، کندھے پر بیل کو رکھا اور چیخیں مارتا ہوا خود بھی اس کو بت کی طرح گھسیٹتا ہوا چل پڑا جنگل میں۔ اور وہ روتے جاتے تھے اور آہ و بکا کرتے جاتے تھے اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی، جو گناہ ہے معاف کیا جائے۔ جب وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو بتانے والے بتاتے ہیں جتنے پرندے درختوں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی چیخو پکار شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، اور جنگل کی ہرنیاں اور ہرن اور شیر اور چرند پرند کھڑے ہو گئے اور منہ اوپر اٹھا کے کہنے لگے یا باری تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما، ہم تیری مخلوق ہیں، بیکار سی مخلوق ہیں، ہم تو جانور ہیں، لیکن تیرے حضور یہ تو درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو معافی عطا کی جائے۔ ان کا رونا اور چیخنا اور پرندوں اور جانوروں کا اللہ کو پسند آیا، تو پھر انہوں نے کہا جا اس کو معاف کیا۔ چنانچہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو وہ آ گئے اپنے عہدے پر واپس۔ تو اس مرید نے کہا حضور میں تو خوشی سے بے چین ہوا جا رہا ہوں الحمدللہ۔ جب وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا، کیونکہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینی تھی۔ مرید نے کہا حضور میری حیثیت تو نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے چند روز کی بات ہے کہ میں سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا اور حکم خداوندی سے چل پھر رہا تھا۔ بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں، تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ بھرے سمندر پر یہ بارش اگر سوکھے میدانوں میں ہو تو کچھ فائدہ ہو، لوگوں کو اناج ملے، فصلیں اگیں، بس اتنی بات میں نے رائے دی تھی، فعل اللہ کے اوپر میں نے تنقید کی تھی۔ تو خواتین و حضرات پھر یہ بات ہوگی، فعل اللہ اور ہیں، احکام اللہ اور ہیں، اور ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔